قرآن کریم کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی تو دوران گفتگو حضور مولا علی تشریف لے آئے۔ قرآن کی تعریف میں لوگ باتیں کر رہے تھے تو دوران گفتگو مولا علی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ نے بھی قرآن کریم کے بارے میں کچھ ارشادات فرمائے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ بتائیے کہ قرآن کیا ہے۔ آپ نے جو بتایا اس کا مفہوم اور اس کا وہ ترجمہ ہے آپ احباب کی سماعتوں کے حوالہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا قرآن وحی ہے اور یہ بات تحدید معجزہ ہے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کو عرض کر دوں گا۔ قرآن وحی ہے اور یہ بات تحدید کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ بات تحدید معجزہ کیسے ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے اس کی بڑی تفصیل سمجھائی۔ وہ تفصیل آپ احباب کے سامنے عرض ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا گلزار ہونا تو معجزہ تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگ کا گلزار ہونا کیا تھا؟ معجزہ تھا، لیکن جو صحیفے ان پر اترے تھے وہ معجزہ نہیں تھے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا گلزار ہو جانا یہ تو معجزہ تھا ان کی نبوت کا، دلیل تھی ان کی نبوت کی۔ ان کے لیے یہ لوگوں کو عاجز کر دینے کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن جو ان پر کتاب اور صحیفہ نازل ہوا، جو صحف نازل ہوئے، صحائف نازل ہوئے، وہ معجزہ نہیں تھے۔ اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ید بیضا، ان کا ہاتھ سورج کی طرح چمکتا تھا اور وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور وہ نابینا جو پیدائشی تھے ان کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ وہ برس کے مریضوں کو شفا اللہ ان کے ہاتھ سے دے دیتا تھا۔ یہ ان کا معجزہ ضرور تھا، لیکن تورات ان کا معجزہ نہیں تھا۔ بات سمجھ آگئی؟ تورات ان کا معجزہ نہیں تھا۔ اسی طرح جناب حضرت داؤد علیہ السلام وہ لوہے کو یوں پکڑتے اور اللہ کے نام کا کوئی ورد کرتے، لوہا پگھلتا چلا جاتا اور اس سے جو مرضی بنا لیتے۔ ان کے ہاتھ میں لوہے کا پگھلنا ان کی نبوت کا معجزہ تو تھا، لیکن زبور ان کی نبوت کا معجزہ نہیں تھا۔ زبور ان کی نبوت کا معجزہ نہیں تھا۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جو میں نے عرض کیا کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور نابینا کو ٹھیک کرتے تھے، برس والوں کو ٹھیک کرتے تھے، یہ ان کا معجزہ ضرور تھا، انجیل ان کا معجزہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کا ید بیضا معجزہ تھا، تورات ان کا معجزہ نہیں تھا۔ احباب گرامی مگر جب قرآن نازل ہوا، جب قرآن نازل ہوا تو پھر محدثین نے، مفسرین نے احادیث میں میرے محبوب کے تقریباً 80,000 معجزے نقل کیے۔ تو یہ کیا معجزے ہوئے احباب گرامی؟ مگر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو ان کی نبوت کے لیے بطور معجزہ، دیگر اور چیزیں تو جو دین تھی وہ دین تھی، قرآن کو معجزہ بنا دیا۔ قرآن کو کیا بنا دیا؟ اب بات تحدید معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزے کی تو سمجھ آتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے فرمایا سنو، اللہ نے یہ معجزہ دے کے چیلنج کیا، یہ معجزہ دے کے کیا کیا؟ چیلنج کیا۔ فرمایا محبوب آپ اعلان کر دیں، یہ لوگ کیا جانے کہ تیرے اس معجزے کی شان کیا ہے۔ ارشاد فرمائیں قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اے محبوب اعلان فرماؤ کہ سارے انسان جمع ہو جاؤ، سارے جن جمع ہو جاؤ اور لاؤ میرے اس معجزے کی مثال۔ اور پھر فرمایا کہ لا یأتون بمثلہ، فرمایا محبوب آپ
اس بات پر مطمئن رہے کہ ساری کائنات کے انسان مل کر بھی، ان کے ساتھ جن مل کر بھی اس تیرے معجزے کی مثال نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ سارے جن و انس ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، پھر بھی اے محبوب یہ قرآن جو ہے اس کا چیلنج قیامت تک برقرار رہے گا کہ اس جیسا کوئی بھی نہیں لے کے آ سکتا، اس جیسا کوئی بھی۔ بھی سمجھ آگئی ہے بات کی؟ فرمایا یہ معجزہ ہے۔ تو احباب گرامی، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب کریم علیہ السلام پر یہ جو معجزہ اللہ نے اتارا ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 6666 کے قریب آیات ہیں، ٹھیک ہے، 6666 کے قریب کیا ہے؟ آیات ہیں۔ 114 اس میں سورے ہیں، اور اس میں 3,21,000 اور کچھ حروف ہیں۔ 3,21,000 اور کچھ کتنے ہیں؟ حروف ہیں۔ احباب گرامی، کمال یہ ہے، مولا علی نے فرمایا قرآن کا ہر حرف معجزہ، قرآن کا ہر حرف معجزہ۔ تو میرے محبوب کریم اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ قرآن کا ایک حرف میرے مصطفیٰ کی نبوت کا معجزہ بنا، میرے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کیا بنا؟ معجزہ بنا۔ تو احباب گرامی، جس کی نبوت کے لیے معجزہ قرآن ہو وہ نبی کیسا شان والا نبی ہو۔ تو ہم اس نبی کے امتی ہیں، تو رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن معجزہ کے طور پہ عطا فرمایا۔ اور ایک بات میں پوزیٹیو اینگل سے کر دوں فرقوں کی تقسیم کے حوالے سے، کیونکہ میں متعصب اور تنگ نظر آدمی نہیں ہوں۔ یہ جو ہمارے فرقے ہیں، کوئی وہابی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی کچھ ہے، یہ فرقے ہیں۔ ان کو نیگیٹو نظر سے تو دیکھیں تو اس کا معنی تو کوئی اور ہی نکلتا ہے، فساد ہے، لڑائی ہے، تنگ نظری ہے۔ لیکن میں اس کو ایک اور زاویے سے مثبت انداز میں دیکھ کے قرآن کے معجزے سے اٹیچ کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا کیا اعجاز ہے۔ احباب گرامی، یقین جانیے، اگر قرآن معجزہ نہ ہوتا تو فرقوں کی یہ تقسیم اتنی خطرناک تھی کہ اسلام کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ فرقے تو بن گئے، اہل حدیث بھی قرآن کی آیت سے دلیل لیں، اور سنی بھی قرآن کی اسی آیت سے دلیل لے کے اپنا مطلب نکالیں، اہل تشیع قرآن کی اسی دلیل سے اپنا مطلب نکالیں۔ فرقے بن گئے، امت تقسیم ہو گئی، لیکن قرآن کا سایہ وہ معجزہ بنا، قرآن کا سایہ وہ معجزہ بنا کہ امت کی تقسیم کے باوجود بھی قرآن کے معجزے نے اسلام کا نشان مٹنے نہیں دیا، اسلام کو مزید باوقار کر دیا۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہابی ہیں تو اسلام نہیں ہے، بریلوی ہیں تو اسلام نہیں ہے، شیعہ ہیں تو اسلام نہیں ہے، دیوبندی ہیں تو اسلام نہیں ہے۔ فرقے ہیں، لیکن ہر کوئی قرآن کی آیت سے جڑا ہوا ہے، ہر کوئی قرآن کی آیت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس نے جو استدلال کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا استدلال اور اس کا استنباط اور اس کی دلیل جو اس نے اس آیت سے لی ہے، اس کا حکم کیا ہے، وہ درست ہے یا نہیں ہے، وہ اس کا استنباط کرنے میں فیصلہ درست کر سکا یا نہیں کر سکا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مگر یہ تو حقیقت ہے کہ سارے لوگ تقسیم ہونے کے باوجود بھی قرآن کی آیات سے جڑے ہوئے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ یہ قرآن کا کیا ہے؟ معجزہ ہے کہ اس نے تقسیم امت کے باوجود بھی اسلام کو بقا دی ہے، اور یہ اسلام کی بقا امت کی تقسیم کے باوجود بھی قرآن کے اعجاز کی وجہ سے ہے۔ اگر قرآن معجزہ نہ ہوتا تو امت کی تقسیم کے ساتھ اسلام کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
یہ بڑی میں نے ایک آپ کو ضروری بات بتائی ہے، اس زاویے سے، اس نقطہ نظر سے، اس نگاہ سے آپ جب قرآن کریم کو دیکھیں گے تو آپ اشکر اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں سر جھکا دیں گے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن جیسا معجزہ اپنے نبی کو عطا فرمایا، جس کی وجہ سے امت کے تقسیم ہونے کے باوجود بھی اسلام کا وقار باقی ہے، اسلام کا نشان باقی ہے، اسلام کی عظمت باقی ہے، اسلام کی بڑائی باقی ہے، اسلام کا نام باقی ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ یہ کس کا معجزہ ہے؟ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ بھئی ایسا ہی ہے، قرآن ہر فرقے کے لیے تسلی بخش ہے، قرآن ہر فرقے کے لیے تشفی دیتا ہے، اس میں ہر امت کے فرد کے لیے سکون کا سامان موجود ہے، تسلی موجود ہے، تشفی موجود ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس نے تقسیم کے باوجود بھی امت کو رکھا ہوا ہے۔ میں یہاں پر رک گیا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں، مجھے مزہ آ رہا ہے، مجھے لطف آ رہا ہے قرآن کریم کے اس اعجاز کی وجہ سے کہ یہ قرآن کریم کی کتنی برکت ہے۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا واللہ با خدا تو امت جس طرح فرقوں میں بٹی تھی اسلام کا نظام ختم ہو جاتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ امت بھی موجود ہے اور اسلام کا نام بھی موجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے قرآن سے جڑیں۔ کس سے جڑے؟ مولا علی علیہ السلام نے پھر خطبے میں ارشاد فرمایا، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا قرآن وہ نور ہے کہ جس نور سے روشن کیا ہوا چراغ کبھی بجھ نہیں سکتا۔ مولا علی پاک نے فرمایا قرآن ایک ایسا نور ہے کہ اس نور سے جس چراغ کو روشن کیا جائے قیامت آ سکتی ہے، وہ دیا نہیں بجھ سکتا۔ اور حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن وہ چراغ ہے، قرآن وہ چراغ ہے کہ جو کبھی بھڑک کر بجھتا نہیں ہے۔ دیے ہیں نا، چراغ ہے، وہ ان کا تیل ختم ہونے لگتا ہے تو کچھ تھوڑی دیر بھڑک کے بجھ جاتے ہیں، فرمایا قرآن وہ روشنی کا چراغ ہے جو بھڑک کر کبھی بجھتا نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا بڑا خوبصورت جملہ، قرآن وہ عزت ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا حکم سنیے گا، قرآن وہ عزت ہے۔ توجہ ہے جملے پہ، قرآن کیا ہے؟ وہ عزت ہے کہ جس کا ساتھ دینے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا اور شکست نہیں کھاتا، وہ کبھی کسی میدان میں ہارتا نہیں ہے، قرآن اس کو اٹھا کے رکھتا ہے، قرآن اس کو گرنے نہیں دیتا۔ تو یہ خطبے کیوں تھے؟ ان کی وجہ کیا تھی ان خطبوں کی؟ کہ لوگ قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے متعلق ہو جائیں، قرآن سے متمسک ہو جائیں، قرآن کا دامن پکڑ لیں تاکہ قرآن ان کو گرنے نہ دے۔ اس لیے احباب گرامی اور ارشاد فرمایا قرآن وہ حق ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرنے والا کبھی نہ دنیا میں رسوا ہوتا ہے نہ آخرت میں رسوا ہوتا ہے۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا قرآن حق کی وہ وادی ہے، قرآن حق کی وہ وادی ہے جس میں نشیب و فراز نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ آپ کھڑے ہیں تو آگے آپ کو نظر نہیں آ رہا، آگے کوئی ٹیلا ہے، اس کو فراز کہتے ہیں، نشیب ڈلوان والی پست جگہ کو کہتے ہیں۔ اور میں قرآن حق کی وہ ہموار وادی ہے کہ جہاں پر کھڑے ہو کر ساری کائنات نظر آتی، سب کچھ انسان کو اس کی نگاہ میں نظر آتا ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے پوشیدہ اور اوجھل نہیں رہتی، قرآن اس کو یوں بصیرت عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا قرآن سے جڑو، قرآن سے دور نہ ہو۔ اس لیے احباب گرامی اللہ رب العزت اور پھر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا قرآن وہ چشمہ ہے، قرآن وہ چشمہ ہے جس سے علماء اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ اور آج ہمیں مسئلہ یہ بنا ہے کہ قرآن سے پیاس بجھانے والے نہ رہے، قرآن کو امام بنانے والے نہ رہے، امت روایات میں کھو گئی اور اس نے اپنے آپ کا بیڑا غرق کر لیا۔ حالانکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی کی یہ تعلیمات ہے کہ قرآن وہ چشمہ ہے جس سے علماء اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اور قرآن وہ چشمہ ہے
قرآن وہ ہے جو فقیہ لوگوں کے دلوں کی بہار ہے، جو فقہا کے دلوں کی کیا ہے؟ بہار ہے۔ اس لیے احباب گرامی ہم اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ رب العالمین نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، کہ قرآن ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ لوگوں قرآن سے جڑو، تمہیں وہ دولت نصیب ہوگی جو تمہیں کائنات میں کہیں سے بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ قرآن بندے کو زندہ کر دیتا ہے، زندگی دے دیتا ہے، اس کی روح کو وہ سکون عطا فرماتا ہے۔